اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ کی سیرت طیبہ ہی ہم مومنوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے جو ہے سب سے بڑی انوکھی آخرت کے لیے دولت ہے اور انمول تحفہ ہے۔ وہی بندہ کامیاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو لے کے چلے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو۔ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے دور ہو جاتا ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حصہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنت مبارکہ اور اخلاق حسنہ کو لے کر کے چلے تو یقیناً ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم جو ناکام و نامراد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مغربی تہذیب و تمدن کو تو اپنا لیا، لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو ہم نے ترک کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا، جس کے سبب سے جس کی وجہ سے ہم ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ آئیے، یہ تو دنیا ہے، اللہ اکبر، قیامت کے دن ہمارے ساتھ کس طرح سے معاملات ہونے والے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کتنے حالات سنگین ہونے والے ہیں، کس طرح سے ہم جو پریشان ہونے والے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے دن بھی جو خوش رہنا چاہے، جو اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہے، جو اپنی آخرت کو تابناک اور روشن کرنا چاہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں راہ بھی بتائی ہے۔ ان کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات کو بھی سنائے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا جو بندہ ان تین چیزوں پر عمل کرے گا۔ نمبر ایک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، یعنی جو تمہیں نہ دے اسے بھی تم دو، جو تم سے کچھ جو ہے بدسلوکی کرے اس کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر یہ عادت آ جاتی ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب کل قیامت کے دن آسان فرما دے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کو جو نہ دے ہم یہ ذہن و دماغ میں بات بٹھا لیتے ہیں کہ کل ضرورت پڑے گی تو ہم بھی اسے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اس کے رسول ایسے برے عمل سے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے جو ہمیں نہ دے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے عطا کریں۔ نمبر دو، کہ جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف فرما دو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے، تمہیں گالیاں دے، تمہارا دل دکھائے، تمہیں جو ہے سخت جو ہے مصیبت میں مبتلا کر دے، ایسوں کے ساتھ بھی تم جو ہے معافی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حساب کل قیامت کے دن آسان فرما دے گا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ ملاپ کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے جو قطع تعلق کرتا ہے، اللہ اکبر، قطع تعلق کی صرف دیری ہوتی ہے، ساتھ ہی ہم بھی اس کا ریئیکشن کرتے ہیں اور ہم بھی اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ ہماری بہن ناراض ہو جائے، قطع تعلق کر لے، ہم بھی دل میں بٹھا لیتے ہیں چلو بہن ہم سے ناراض ہے، ہم بھی بہن سے آج سے بات نہیں کریں گے، بہن کے گھر نہیں جائیں گے۔ بھائی ناراض ہے، بھائی ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہم بھی قطع تعلق کر لیں گے۔ آج رشتہ داریاں اسی طرح تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رشتہ داریوں کو اس طرح سے مت توڑا کرو، جو تم سے توڑنے کی بات کرے تم اس سے جوڑنے کی بات کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے معاملہ آسان فرما دے گا۔
پتہ چلا یہ 3 چیزیں، جو محروم کرے، جو تمہیں نہ دے تم اسے بھی دو، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ تیسری چیز، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے بھی ملاپ رکھو، میل جل رکھو، بات کرو اور رشتہ داری نبھاؤ۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے حساب و کتاب کو آسان فرما دے گا۔ آج یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری آخرت کتنا تابناک اور روشن ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم اپنی زندگی کے لیے جو ہے نمونہ حیات بنائیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی 2 چیزیں نہ بتاؤں جو 2 چیزیں تمہیں جنت میں لے کے جائے گی؟ وہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے سبب سے تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھتا ہے وہی بندہ راہ راست پہ ہوتا ہے، وہی بندہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے، وہی بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے اور نیکیوں کے راہ پہ چلنے والا بنتا ہے۔ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ نمازوں کا پابند ہوگا، جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ روزے کا پابند ہوگا، جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ حج کرنے والا بنے گا، حاجی بنے گا، جس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا یقیناً وہ حقوق اللہ کی پاسداری کرے گا۔ ورنہ جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ بے نمازی ہوگا، جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ جھوٹ بولنے والا ہوگا، غیبت کرنے والا ہوگا، زنا کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پہلے آپ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ اگر اللہ کا خوف دل میں رکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حقوق اللہ کے حقوق کی پاسداری کرنے والے بنو گے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو۔ جس بندے کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے یقیناً وہ کسی مومن بھائی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی رشتہ داری کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک نہیں کرے گا، کسی رشتے کو وہ قطع تعلق نہیں کرے گا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ وہ میل جول کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے گا۔ پتہ چلا اللہ کا خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حقوق کے پاسداری ہوگی، اور اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد کی پاسداری ہوگی۔ اور حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، وہ اس بندے کے لیے جنت کے راہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو پیدا کرو اپنے اندر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر دو چیزوں کی حفاظت نہیں ہوگی وہ بندہ جہنم میں جانے لگے گا، وہ بندہ جہنم کے راہ پہ ہوگا۔ وہ 2 چیز کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرمگاہ اور زبان۔ اگر تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیتے ہو تو گویا کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اور زبان کی حفاظت کر لیتے ہو لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں گے۔ زبان کی وجہ سے تم ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر خیر سے اپنے زبان کو تر و تازہ رکھو گے تو برائیاں، جھوٹ، غیبت اور چغلی جیسے گناہ سرزد نہیں ہوں گے، تو اللہ اور اس کے رسول تم سے راضی ہوں گے۔ لیکن اگر تم نے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، تو سمجھ لینا تمہارے لیے جو ہے جہنم کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے میرے نوجوان بھائیوں، اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو تاکہ جہنم میں جانے سے بچو، اور ہمیشہ اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ جو ہے جنت کے راہ آسان ہو۔ اچھے اخلاق پیدا کرو تاکہ لوگوں کو تم سے تکلیف نہ ہو۔ اچھے اخلاق جب تمہارے اندر پیدا ہوں گے، ماں باپ تم سے راضی ہوں گے، بھائی بہن تم سے راضی ہوں گے، اڑوس پڑوس تم سے راضی ہوں گے، دوست احبہ تم سے راضی ہوں گے۔ جب مخلوق خدا راضی ہوگی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ آج ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی۔ انشاءاللہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لی اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو یقیناً ہم کامیاب، کامران اور ایک سچے مومن بننے کی طاقت رکھیں گے اور سچے مومن بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔